الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا الی آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے اور آئندہ انشاءاللہ جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری شعبان آتا، یعنی 29 ہے یا 29 شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمع فرما کے ایک خطبہ ارشاد فرماتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری شعبان سے نہیں، رجب سے نہیں، بلکہ جیسے ہی جمادی الثانی ختم ہونے لگتا اور رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے تیاری شروع فرما دیتے۔ اور اس حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ گویا اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری شروع ہو جاتی۔ تو ایسے تو نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام آخری دن سب کو جمع کر کے خطبہ، نہیں، وقتاً فوقتاً ارشاد فرماتے رہتے تھے، لیکن اس دن چونکہ ظاہر پتہ ہے کہ کل آنے والا ہے، اب کل انشاءاللہ روزہ ہوگا، تو آپ علیہ السلام دوبارہ ان کو تازہ کر دیتے تھے کہ بھائی اب یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی مغفرت، جہنم سے خلاصی، جو کچھ بھی ہے، یعنی پورے 11 مہینے ایک طرف اور اس کی عبادات ایک طرف، اس کے معمولات ایک طرف، اس کی تلاوت ایک طرف، اس کے فرائض واجبات ایک طرف، اور اس مہینے کے ایک مہینے کے ایک طرف۔ اب خود اندازہ لگائیں کتنا اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں کیا کچھ رکھا ہے ہمارے لیے۔ ظاہر ہے وہ پھر ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ بھئی اگر کتنا سمیٹ سکتا ہے، بس یہ ہے، اللہ کے ہاں کوئی حد نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں رکھی کہ اتنا کرو، اتنا نہیں کرو، اتنا کرو۔ اللہ نے فرمایا سمیٹو، جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، جتنا لے سکتے ہو لو اس مہینے میں۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اب تم اپنی خدمت چھوڑ دو۔ اور اسی طریقے پس جتنے ارد گرد کے قرب کے فرشتے ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ دو، یعنی اس وقت تم جو میری عبادت کر رہے ہو، میری تسبیح کر رہے ہو۔ فرشتے تو ایک دیکھیں، خلا میں ایک بالشت اتنی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود نہ ہو، اتنی زیادہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے سب سے قریب کے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی میری تسبیح، میری تحمید، میرا سجدہ، جو کچھ میرے لیے کر رہے ہو چھوڑ دو تھوڑی کچھ دنوں کے لیے۔ اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں جو میرے روزے دار بندے زمین میں ہیں وہ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو۔ مقصد کیا ہے؟ ظاہر آمین سے کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں ان کی دعا کو قبول کروں۔
میں اس مہینے ہر ایک کو بخشوں گا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ صحابہ کو جمع فرما کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں 29 شعبان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ بادل کی طرح آنے والا ہے، سائے کی طرح آنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے بادل جب بھی آتا ہے تو بادل سے مقصود بارش ہوتی ہے، بادل مقصود نہیں ہوتا کبھی بھی۔ مقصود کیا ہے کہ بادل آیا ہے تو اب بارش برسے گی۔ اللہ کے رسول کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے نکالا ہے، وہ پورا ایک گہرا سمندر ہے، دریا ہے وہ، کہ بھئی میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک بادل ہے، ایک مہینہ ہے جو تمہارے اوپر بادل کی طرح سایہ کرنے والا ہے۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف بادل ہے سر پہ کھڑا ہے، نہیں، بادل ہے تو بارش بھی برسے گی۔ اور ظاہر ہے بارش سے مراد یہ والی بارش نہیں حقیقی، بلکہ اللہ کی رحمت کی بارش برسے گی اس مہینے میں۔ نوازنا ہے، ہر گھڑی کو دیکھیے نا آپ، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ہر گھڑی میں اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ اٹھانے سے لے کر سونے تک اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا کیش کرتا ہے اس مہینے میں۔ تو آپ علیہ السلام کا اگلا جملہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ عام مہینہ مت سمجھنا، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ وہ شب قدر، وہ انشاءاللہ جب موضوع آئے گا آخری عشرہ تو انشاءاللہ اس میں عرض کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے دن کے جو اس کا روزہ ہے اس کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی جو نماز ہے یعنی قیام اللیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اب یہاں محدثین علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت دکھائی ہے روزے کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہدیہ یا تحفہ دیا ہے وہ تراویح کی شکل میں دیا ہے۔ کتنا قرب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ صرف آپ ایک تراویح کو دیکھیے کہ تراویح میں 20 رکعت تراویح ہے، 40 سجدے ہیں، اور 40 سجدے میں حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، دونوں جگہوں میں۔ قرآن مجید میں سورہ جو پہلی صورت نازل ہوئی، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا جو آخری جہاں پہ سجدہ ہوتا ہے، میں اس سجدے کی آیت تلاوت نہیں کرتا چونکہ سجدہ واجب ہو جائے گا، اس کا ترجمہ سے فرض کر دیتا ہوں۔ حرج کوئی نہیں ہے سجدہ کی آیت پڑھنے میں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھول جائے، واجب چیز ہے بھول جائے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ سجدہ کرتے جائیے، اپنے رب کا قرب پاتے جائیے، جتنا سجدہ کرتے جائیں گے اللہ اتنا ہی آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ سجدے کتنے دے رہے ہیں؟ 40 سجدے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ کرتا جائیے میرے قریب آتا جائے، یہ دوسرا تیسرا چوتھا 40 سجدے ایک رات میں۔ ایک صرف چھوٹی سی میں نے تراویح عرض کی، باقی فضائل الگ ہیں۔ 2500 نیکی ملتی ہے ایک رکعت پڑھ، ایک سجدہ آپ کر کے اٹھتے ہیں نا جب، تو 2500 نیکی ملتی ہے آپ کو تراویح پڑھنے پر۔ معمولی عمل تو نہیں ہے۔ پھر روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تو روزے کی ترتیب کیا رکھی؟ ایک شاندار ترتیب رکھی کہ غیر مسلم حیران ہیں، یہ کیا ترتیب ہے مسلمانوں کی؟ یاد رکھیں روزہ پہلے بھی امتوں میں تھا، روزہ پہلے امتوں میں تھا، رمضان اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ فرق واضح ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بھوکا پیاسا وہ لوگ رہتے تھے پہلے، لیکن یہ جو رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی امت کو رمضان نہیں دیا گیا۔ جب نہیں دیا گیا تو پتہ چلا پھر کوئی خاص اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال، جیسے دونوں بازو پھیلا کے استقبال کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا ایسے استقبال کرتے تھے باقاعدہ طور پر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی جب اسی حدیث کے ایک حصے میں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خیر سے روکنے والی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قید کر لیتے ہیں۔ اس قید کرنے کا کیا مقصد ہے کہ بھئی میرا بندہ ہے
یکسو ہو کر میرے سامنے آئے، یعنی شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں باوجود یہ کہ شیطان قید ہے، پھر بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کی زبان سے پھر بھی گندی بات نکل گئی، لڑائی جھگڑا پھر بھی ہو گیا، پھر بھی وہ بد نظری کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے نفس کا سارا قصور ہے۔ ہمارا نفس گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، کیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان ہے کہ بھئی میں نے جکڑ لیا ہے، یعنی اگر کوئی چیز تمہیں روک سکتی تھی وہ شیطان تھا، میں نے اس کو بھی جکڑ لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، شیطان کو پوری قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقتور ہے، یہ ذہن میں رکھیں، شیطان کو اللہ نے باقاعدہ طور پہ طاقت دی ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ اس کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے۔ پورا سال آزاد چھوڑا ہوا ہے، لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، شیطان کروا رہے، اتنی طاقت۔ لیکن دوسری جانب اللہ فرماتے ہیں اس مہینے میں جکڑ لوں گا اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی، یہ تمہیں ورغلائے گا۔ لیکن دوسری کیا چیز ہے؟ تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہیں نہیں، تمہارے اندر عادت بن چکی ہے، کہتے ہیں نا ایک عادی بن چکے ہیں ہم لوگ، عادی مجرم جسے کہا جاتا ہے، کہ عادت ہے، گناہ کی عادت ہے، نماز چھوڑنے کی عادت بن گئی ہے، بد نظری کی عادت بن گئی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بن گئی ہے، گالی دینے کی، یہ عادت ہے۔ اب یہاں پہ شیطان کو قصوروار مت ٹھہرانا کہ نہیں ہوئی یہ تو شیطان مجھ سے کروا رہا ہے۔ تمہارا اپنا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے، تمہارا نفس اتنا اتنا اس کی جو ملکوتی عنصر ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے دو عنصر رکھے ہیں نا ایک انسان میں، ایک ملکوتی عنصر ہے، ایک حیوانی عنصر ہے، یہ دونوں عنصر اللہ نے رکھے۔ اور رمضان دینے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ حیوانی عنصر کو دبا دے اور ملکوتی عنصر کو یعنی اس کو طاقت دے، قوت دے، یہ رمضان کا مقصد ہے، فرشتوں کا عنصر جسے میں کہہ لوں، یہ اصل رمضان کا مقصد ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ ہم لوگوں میں حیوانیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ ملکوتی عنصر کو ہم لوگ محسوس ہی نہیں کر پا رہے۔ میں دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جس گناہ سے اللہ نے روکا ہے اس گناہ سے ایک دفعہ آپ رک کے دیکھیے، اب آپ محسوس کرنے لگیں گے حلاوت الایمان جسے کہا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت محسوس کرنے لگیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ میرے اندر ایک عجیب سی ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہے کہ بھئی واقعتاً گناہ میں اللہ نے کتنی نحوست رکھی ہے اور گناہ سے بچنے میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، لوگوں یہ روزہ تمہیں صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان بندوں کے اندر اگر تقویٰ آ گیا تو ان کو پھر جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا انشاءاللہ، جنت سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی اگر ہمارے اندر تقویٰ، اور تقویٰ نام ہے صرف گناہوں سے بچنے کا، یہ ذہن میں رکھیں۔ فرائض، واجبات، حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حق، اس کی ادائیگی کے ساتھ کوئی شخص صرف اور صرف گناہ سے بچتا ہے، اس وقت اللہ کا ولی ہے وہ۔ جتنا اللہ اسے قرب عطا فرما رہے ہیں اتنا کسی کو نہیں عطا فرماتے، کیونکہ یہ گناہوں سے بچا ہے۔ دیا ہی رمضان اس لیے ہے کہ بھئی تم پر فرض ہی اس لیے کیا ہے تم گناہ سے بچو۔ صبح سے شام تک تمہیں میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے ہو، بالکل یہ مقصد نہیں ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ جب تم رک سکتے ہو میرے لیے، اس کا مطلب تم باقی 11 مہینے بھی رک سکتے ہو۔ جب میری خاطر تم کھانا چھوڑ سکتے ہو، میری خاطر پینا چھوڑ سکتے ہو، میری خاطر تم جائز تعلقات چھوڑ سکتے ہو، نکاح اللہ نے حلال رکھا ہے، حلال تعلقات چھوڑ سکتے ہو، جنسی خواہش چھوڑ سکتے ہو، تو میری خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو تم۔ یہ مشق ہے، ایک پریکٹس اللہ نے باقاعدہ دی ہے، یہ رمضان المبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا نا، ہاتھ بازو پھیلا کے آپ استقبال کرتے تھے، آپ کی سارے اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام حالانکہ دن بھر بہت اعمال کرتے تھے، لیکن اس ایک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو بڑھا دیتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ آپ جانتے تھے کہ بھئی یہ مہینہ اللہ نے صرف اس امت کو دیا، یہ مجھے دیا، یہ مہینہ یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ بات علماء نے لکھی ہے، جس کا رمضان جیسے گزرے گا، یعنی جتنا ترقی میں گزرے گا، اس کے پورے 11 ماہ انشاءاللہ ترقی میں گزریں گے۔ جس سے رمضان میں بے احتیاطی ہوتی ہے، پورا رمضان، پورا سال اس سے بے احتیاطی ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک فرض میں 70 فرضوں کے برابر بڑھا دوں گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہاں پہ نشست جو تھی ہماری کہ بھئی یہاں کبھی بھی مراد یہ نہیں ہوتا، جہاں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو یہ 70 صرف بتانے کے لیے ہے، یہ ایک سمجھانے کے لیے، یہ فگر نہیں ہے، کوئی 70 کا فگر نہیں ہے، 70 نہیں، اللہ کئی گنا اس سے زیادہ، بس تمہاری سمجھ میں 70 آ سکتا ہے، اتنا سمجھ لو بس۔ یہ جو اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ صرف اس بنیاد پر کہ بتانے کے لیے، باقی بڑھا چڑھا کے دوں گا تمہیں۔ نفل پڑھو گے، اس نفل کو میں کہاں تک پہنچاؤں گا؟ فرض کے برابر۔ ساری زندگی آپ لگے رہیں، سارے 11 مہینے آپ لگے رہیں، ایک نفل کبھی فرض نہیں بن سکتا۔ کچھ بھی کر لیں آپ، الٹے لٹک جائیں، پورا دن سجدے میں گزار رہے، اللہ سے دعا مانگے اے اللہ اس نفل کو فرض کے برابر بنا دے، نہیں، اللہ نے کوئی قانون رکھا۔ لیکن اس ایک جیسے ہی مغرب ہوئی، دیکھیں تراویح پہلے آتی نا، رمضان کا مہینہ شروع رات پہلے آتی ہے، قمری اعتبار سے رمضان شروع، بس جیسے ہی مغرب میں چاند نظر آ گیا، اعلان ہو گیا اب آپ کے وہ جو فرض ہیں وہ 70 فرضوں تک پہنچ گئے، اب آپ کا ایک نفل وہ فرض کے برابر پہنچ گیا۔ اور کسی مہینے میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ بڑے بڑے دیکھیں ذوالحجہ کے دن ہیں، کتنے قیمتی دن ہیں، حج کے دن ہیں، کتنے قیمتی دن ہیں۔ یہ ایک مہینے کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے اس امت میں، ہم سمجھیں اس چیز کو۔ خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معدے کی وجہ سے جو روزہ دار کے منہ میں ایک بو سی آ جاتی ہے، ایک ہیک آ جاتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ صرف کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بھئی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، وہاں اللہ نے ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس کا اجر میں دوں گا، حالانکہ اجر اللہ ہی دیتے ہیں ہر عمل کا، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ نماز پڑھو گے تو میں اس کا اجر دوں گا۔ دیتے تو اللہ ہی ہیں، لیکن فرمایا نہیں یہ بات۔ حج کرو گے اس کا اجر میں دوں گا، زکوٰۃ دو گے اس کا اجر میں دوں گا۔ واحد ایک روزہ ہے، علماء فرماتے ہیں، باقاعدہ حدیث میں آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اس روزے دار کے لیے میں خود اس کا بدلہ بن کے آؤں گا، اور جس چیز کا بدلہ خود اللہ کی ذات ہو وہ خود اندازہ لگائیے۔ ان فضائل کو بار بار سنیے، بار بار ان فضائل کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ شیطان اس وقت ہم پر بہت بڑے بڑے حملے کرے گا، کل کر لیں گے، پرسوں سے شروع ہو جائیں گے، روزے میں ابھی 3-4-5 دن ہیں، اگلی جمعرات کو ہے، بدھ کو ہے، پتہ نہیں کب ہے، لہٰذا یہ 3-4 دن مزید گزار لو، پھر انشاءاللہ کا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھیے، تسویف اس کو کہا جاتا ہے۔ جو کام آپ کے سامنے آئے گا شیطان کہے گا کل کر لو، کرتے کراتے آپ دیکھیں گے رمضان سر پہ ہوگا، ہاں انشاءاللہ آج سے کروں گا، نہیں ہوگا آپ سے۔ یہ جو ہم نماز یا یہ جو تھوڑی بہت نماز یا تلاوت، یہ اللہ کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے، لیکن یہ باقاعدہ ترتیب نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت بہت چھوٹی ہے، ہم نیت بڑی نہیں کرتے۔ جب تک نیت بڑی نہیں رکھیں گے کہ اے اللہ، پہلا عزم یہ ہو کہ اے اللہ جیسا یہ رمضان ہے، میرا یہ عزم ہے کہ میری ساری زندگی ایسے گزرے، یہ اس عزم کے ساتھ آپ انشاءاللہ ابتدا کریں، اور آج سے کریں، کیونکہ اگلا جمعہ رمضان میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جمعے کا مبارک دن، جمعے کی مبارک لمحات، جمعے کی مبارک برکتیں یہ اللہ نے عطا فرمائی۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ رمضان المبارک کپڑے سلانے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یاد رکھو الٹا وبال بنے گا تم پر۔ یہ باقاعدہ انہوں نے سنایا، فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو درزی کے پاس جا کے لوگ ڈھیر لگا دیتے ہیں اس کے سر پر، عید تک ہمیں چاہیے۔ اس درزی کی تراویح تو چھوڑو، اس کے فرائض وہ نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے فرائض کا وبال بھی ہر اس شخص پہ آئے گا جس نے اس کو مصروف کیا ہے۔ سوچیں اس بات کو، واقعتاً بات بھی یہی ہے، باقاعدہ دلائل سے حضرت بات ذکر فرماتے ہیں کہ بھئی کون وجہ بنا؟ میں اور آپ وجہ بنے اس کی نماز کے۔ دیکھیں شادی ہوتی ہے نا، شادی کسی بھی علاقے میں، گھر میں، تو کیا آپ مطلب ویٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اس اب طے ہو چکی ہے تاریخ، تو کیا اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہر چیز کی تیاری یعنی مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔
یہاں پتہ بھی ہے عید ہے، اولاً تو کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے سلوا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، سلوائیے، لیکن وبال مت بنائیے اپنے اوپر، یقین جانیے وبال بن جائیں گے۔ حیران ہو جاتا ہے آدمی واقعتاً، دیکھیں ان جو درزی حضرات ہیں ان کو سر اٹھانے کا ٹائم نہیں ملتا، کس پر وبال جائے گا؟ ہمارے اوپر وبال جائے گا۔ تو یہ رمضان اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ آپ اس میں یہ اس لیے بھی نہیں آئے باقاعدہ جو شاپنگ ہم لوگوں نے طے کر لی ہے کہ بھئی آخری عشرے میں شاپنگ کریں گے، اس لیے بالکل نہیں آیا۔ یہ سارا وبال ہر ایک پہ جائے گا، ہر ایک پہ، تبھی کچھ کسی اعتبار سے ہمیں امن نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، امت کی بدحالی، معاشی بدحالی، سب کچھ ہو رہا ہے اس اعتبار سے۔ یہ عزم ابھی کرنا پڑے گا، ہیں 3 4 5 دن، کچھ بھی کر لیں، اگر سلوانے ہی ہیں آج ہی سے شروع کر دیں، ختم بھائی رمضان میں کوئی کام نہیں کروں گا اس اعتبار سے۔ بازار کا رخ نہ ہو، کوشش کی جائے، ضرورت کے درجے میں تو ظاہر ہے ضرورت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے شام تک ہمارے بازار رمضان میں ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اولاً تو ہونی یہ چاہیے تھی ترتیب، حضرت مفتی صاحب فرماتے ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بازار کھلے گا، مثال کے طور پہ عصر سے مغرب، اولاً وہ بھی نہیں، ظہر سے عصر، انہوں نے وقت فرمایا ظہر سے عصر، اس وقت میں بازار کھل جائے، جس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو لے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ الٹا بازار کا پیٹ نکل آتا ہے، پیٹ نکل سے مراد ایک دکان ہے تو سامنے ایک ٹھیلا لگ جاتا ہے، ریڑھی الگ سے لگ جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، رمضان ایک صرف تجارت کا مہینہ بن چکا ہے، نئے کپڑوں کا مہینہ بن چکا ہے، اور ٹائم گزارنے کا مہینہ بن چکا ہے۔ وقت گزارو، بس یہ روزہ ہے اس کو کسی طریقے سے گزار لو، بس رمضان کسی طریقے سے گزر جائے، بس پھر اپنی ترتیب پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ رہی سہی کسر اس وقت ہمارے ڈراموں نے نکال لی، انتہا درجے کی بے حیائی ہے۔ میں آپ سے واضح طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ اسی ضمن میں سمجھ لیجئے، انتہا درجے کی بے حیائی، اور ہماری نوجوان نسل فی الوقت، چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت بیٹھ کے گھر والوں کے ساتھ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور ڈرامے کا وہ باقاعدہ عرض کرنے لگا ہوں، ڈرامے کا عنوان کیا ہے؟ ساس کا چکر چل رہا ہے بہو کے ساتھ، اور اس طریقے پر یہ تو باقاعدہ میں نے ایک رپورٹ دیکھی کہ باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں ایسے ڈرامے بن چکے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے، اس نے ایک عورت سے شادی کی ہے، اور اب وہ عورت امید سے ہو گئی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے نا، جب عورت اس کیفیت میں ہو تو پھر کوئی نہ کوئی اس کی خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اس نے اپنی بہن کو اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور اس بدبخت نے اس کے ساتھ باقاعدہ ناجائز تعلقات قائم کیے، باقاعدہ طور پہ یہ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی کس حد تک ہم گر چکے ہیں؟ اخلاقی گراوٹ تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ 2-4 قسم کے ایسے فضول قسم کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، روزے کے مسائل بتائیں گے، مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگلی چیز دیکھو، اصل چیز وہ اگلی ہے، وہ آنے والی ہے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک ظاہر ہے ہم بھی گزرتے ہیں، ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے کہیں کیا پروگرام چل رہا ہے، کہیں کیا پروگرام چل رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ اللہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بخشنا ہی نہیں چاہتے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے بد دعا دی تھی، ہلاکت ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آپ نے فرمایا آمین، باقاعدہ طور پہ دعا جبرائیل کی ہے، آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک ذرے کے برابر بھی اس بد دعا میں، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کیا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے یعنی جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، خدا کی قسم 1% نظر نہیں آتا جو ہم نے اپنے حالات بنائے ہیں۔ اس درجے کی بغیرتی، اس درجے کی ہٹ دھرمی کارپٹ کے نیچے گھسا دیتے ہیں گھروں میں، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کے باوجود کارپٹ کے نیچے۔ خیر ہے، بچے ہیں دیکھنے دو، بس رکے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، دیکھ رہے تو دیکھ لیں۔ گھر والے بھی ایسے، خواتین بھی ایسی ہیں۔ طلاق کا ریشو بڑھ چکا ہے، آپ جائیں عدالتوں میں دیکھیں، آپ مفتیان کرام کے پاس دیکھیں، 70 سے زائد فیصد مسائل طلاق پر آتے ہیں اور زیادہ تر میراث پر آتے ہیں، اور تو مسائل پوچھتے ہی نہیں لوگ۔ کیوں بڑھ رہی ہے طلاق؟ باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ طلاق ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ذہن بنایا جا رہا ہے عورتوں کا، خواتین کا۔ یہ جو 8 مارچ کو یہ جو بدبختی ہوئی ہے، یہ جو عورت آزادی مارچ کے نام پر چند
غلیظ قسم کی عورتیں، لوفر قسم کی عورتیں، وہ چند، اور میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا، آج سے 5-6 سال پہلے میں نے کہا تھا ان کو ہلکا مت لیجئے، یہ اس وقت 3-4 تھیں اور ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے مجمع اکٹھا کرنا ہے، ان کا بالکل مقصد یہ نہیں ہے، ان کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک پوری تنظیم ہے، وہ اس چیز کو ہر اعتبار سے سپورٹ کر رہی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی یہ جو بوڑھیاں خواتین جن کے بچے ہو گئے یہ تو چلو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، نئی نسل ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ بینر اٹھایا ہوا باقاعدہ ایک خاتون نے کہ بھئی میں طلاق یافتہ ہوں اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کیوں یہ بتا رہی ہے؟ بھئی آپ سوچیں نا اپنی عقل سے، ایک عورت کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ اور عورتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ طلاق لے لو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک چیز کو اللہ نے فطرت بنایا ہے، خدا کی قسم یہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، اور اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر جو فطرت کے خلاف چلتے ہیں۔ مجھے شادی نہیں آزادی چاہیے، یہ اس قسم کے باقاعدہ بینر چل رہے ہیں۔ یہ کیا، اس سے آپ سمجھ لیجئے ایک عقل مند آدمی اس بینر سے کیا اس سے تصور کرے؟ شادی ایک نکاح، ایک اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، ایک پورا ایک سسٹم بنایا ہے، ایک فطرت بنایا ہے۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔ آزادی کا مقصد کیا ہے؟ میں جس سے چاہے منہ کالا کروں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر شہر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ہی انہیں پروموٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال ہم کرتے ہیں، ہم ہی میں سے نکلے ہیں نا وہ لوگ۔ اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، ڈراموں کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، مخلوط نظام کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، مخلوط تعلیمی نظام کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا، اس ممبر سے ہی بولیں گے۔ دیکھیں ہر دور میں غیروں کی طاقت لگی ہے، پورا زور لگاتے ہیں وہ، اپنا پیسہ بھی اپنی طاقت بھی، نوجوان نسل ان کے ہاتھ سے پھسل جائے، صرف یہ طاقت ہوتی ہے ہر دور میں۔ پھسلنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ رہی صحیح کسر، تھوڑی سی آگے بڑھے، کچھ پڑھنے والے بچے تھے، انہوں نے پڑھا، والدین ایسے تھے، انہوں نے کوشش کی نہیں بھائی یہ چیز آپ کے ساتھ ابھی نہیں ہے، یہ اس کو کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد، کچھ سیکنڈ ایئر کر لو، کچھ پڑھ کے دکھاؤ، پھر آپ کو دیں گے۔ کچھ ایسے تھے، انہوں نے اگلا مرحلہ لیا کہ وہ بیچاروں کے لیے جو ہے نا نشے تماشے شروع کر دیے۔ آئس کا باقاعدہ طور پہ پھیلاؤ چل رہا ہے اس وقت، آپ کی یونیورسٹیز بھری ہیں، آپ کے کالجز بھرے ہیں، ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ دیکھیں جہاں ہوگا یہ غلط ہے، مدارس یا مدرسے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر آ جائے، ہر شخص کے منہ میں زبان آ جاتی ہے۔ تو آپ جا کے دیکھیے یونیورسٹی میں، اندر داخل ہو جائیں، خدا کی قسم آپ کہیں گے میں کدھر آ گیا ہوں، کون سے علاقے میں آ گیا ہوں۔ تو کیا ہم کس تصور میں جی رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کس تصور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ لوفر قسم کی وہ خواتین ہیں، وہ ہماری بچیوں کے ذہن میں باقاعدہ ڈال رہی ہیں کہ بھئی یہ جو تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، تمہارے اوپر ایک شخص آئے گا، خبردار ہے جو اس کی نہیں سننا۔ اللہ فطرت میں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے مرد کو بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، عورت کو اس کے ماتحت بنایا۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض نہیں کروں گا کہ بھئی حقوق کیا ہیں، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، وہ نہیں عرض کر رہا، لیکن ایک فطرت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ سب کے سب لوگ، یہ سب باقاعدہ طور پر فطرت کے خلاف چلا رہے ہیں۔